آج ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے پارٹ 2 اور چیپٹر 2 پرنسپلز آف پالیسی پر بات کریں گے۔ پرنسپلز آف پالیسی کیا ہے؟ اسے ہم اردو میں بولتے ہیں حکمت عملی کے اصول، یعنی ریاست نے جو بنیادی حقوق دیے تو بنیادی حقوق کے ساتھ حکمت عملی کے اصول بھی طے کیے۔ یہ جو چیپٹر 2 ہے پرنسپلز آف پالیسی، یہ نان آپریٹنگ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ آپریٹنگ پارٹ نہیں ہے، حکمت عملی ہے۔ اگر اس پر عمل ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا عمل تو آپ اس بنیاد پر کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ پرنسپلز آف پالیسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس پر عمل نہیں ہوا۔ ویسے تو پرنسپلز آف پالیسی آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ آئیڈیلسٹک ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ایگزام کے پرپز کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرنسپلز آف پالیسی کے چیپٹر کو اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ یہ چیپٹر آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا ایسے سمجھے نان آپریٹنگ پارٹ ہے۔ اس کو آپ نان آپریٹنگ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن سمجھ لیجیے۔ آئے ہم سمجھتے ہیں کہ پرنسپلز آف پالیسی کے چیپٹر میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ آرٹیکل 29 پرنسپلز آف پالیسی، آرٹیکل 29 نے یہ بتایا ہے کہ اس چیپٹر میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ حکمت عملی کے اصول پرنسپلز آف پالیسی کے طور پر جانا جائے گا۔ Principles set out in this chapter shall be called principles of policy. It is responsibility of each organ or authority to performing function accordance with principle of policy. ریاست کی ہر ایک اتھارٹی، آرگن یا پرسن جو ان کے بہاف کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی پر کام کرے، یہ ان کی ذمہ واری ہے۔ کلاس 1 نے ہمیں یہ بتایا، کلاس 2 بتاتا ہے کہ اگر کوئی پرنسپل آف پالیسی ریسورسز پر مبنی ہوگی تو وہ ریسورسز کی اویلیبلٹی سے مشروط ہوگی، یعنی اگر ریسورسز ہوں گے، اویلیبل ہوں گے تو اس پرنسپل آف پالیسی پر عمل ہوگا، اگر ریسورسز اویلیبل نہیں ہوں گے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ کلاس 2 ہمیں بتاتا ہے پرٹیکولر پرنسپل آف پالیسی ڈیپینڈ اپان ریسورسز بینگ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف دا ریسورسز۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کلاس 2 میں ہی ہمیں بتایا گیا کہ بھائی ایسی پرنسپل آف پالیسی جو ہے ریسورسز پر ڈیپینڈ ہو، جب ریسورسز ہوں گے تو اس پر عمل ہوگا، جب ریسورسز نہیں ہوں گے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس کا کلاس 3 جو ہے آرٹیکل 29 پرنسپل آف پالیسی کا کلاس 3 ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہر سال پرنسپلز آف پالیسی کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائے گا۔ اسی طرح جو گورنر ہے وہ پروونشل اسمبلی میں رپورٹ جمع کرائے گا ریگارڈنگ پرنسپلز آف پالیسی، حکمت عملی کے اصولوں کے بارے میں۔ پریزیڈنٹ اور گورنر، پریزیڈنٹ پارلیمنٹ میں رپورٹ جمع کرائے گا، گورنر پروونشل اسمبلی میں رپورٹ جمع کرائے گا کہ حکمت عملی جو ہے پرنسپلز آف پالیسی اس پر کتنا عمل ہوا ہے، اور اسمبلی میں اس پر بحث بھی کیا جائے گا۔ سال میں 1 مرتبہ یہ رپورٹ جمع کرانے کے پابند ہے اکارڈنگ ٹو پرنسپلز آف پالیسی۔ اس کا آرٹیکل 30 میں
یہ بتاتا ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی کس کی ہے، پرنسپل آف پالیسی کی۔ ویسے تو ہم نے آرٹیکل 1 میں بھی ریسپانسبلٹی کے بارے میں بات کی، لیکن آرٹیکل 30 نے ہمیں الگ سے یہ بتایا کہ ریسپانسبلٹی ود ریسپیکٹ ٹو پرنسپلز آف پالیسی، ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ریاست کا کوئی بھی آرگن، کوئی بھی اتھارٹی یا جو کوئی بھی پرسن ہو جو ریاست کے بیہاف آف کام کرتا ہو، اس سے کنسرنڈ ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس پر عمل کریں جو حکمت عملی کے اصول ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کلاس 2 نے ہمیں بتایا، آرٹیکل 30 کے کلاس 2 نے، کہ کوئی بھی جو آدمی ہے اس بنیاد پر کورٹ نہیں جا سکتا کہ یہ پرنسپل آف پالیسی میں یہ جو لا بنایا گیا ہے وہ پرنسپل آف پالیسی سے میچ نہیں کرتا یا پرنسپل آف پالیسی پر عمل نہیں ہو رہا، اس بنیاد پر وہ کورٹ میں نہیں جا سکتا۔ The validity of an action or law shall not be called in question grounds of principle of policy۔ ابھی آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی ایسا لا ہو یا اس کی ویلیڈیٹی ہو یا کوئی بھی پرٹیکولر پرنسپل آف پالیسی جس پر عمل نہ کیا گیا ہو، اس بنیاد پر کورٹ میں سوال نہیں اٹھایا جا سکتا یا کورٹ میں جایا نہیں جا سکتا کہ بھائی یہ پرنسپل آف پالیسی پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، نان آپریٹنگ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ آپریٹنگ پارٹ نہیں ہے، یہ صرف حکمت عملی ہے۔ جب بنیادی حقوق بتائے گئے تو ظاہر بات ہے کچھ حکمت عملی کے اصول بھی بتائے جائیں گے۔ ہمیں آرٹیکل 31 نے یہ بتایا اسلامک وے آف لائف، یعنی جو ریاست میں ہوگی اسلامک وے آف لائف کے لیے ریاست کام کرے گی۔ Steps shall be taken to enable the Muslims individually or collectively in order to live accordance to principles and basic concept of Islam۔ یعنی پاکستان کے جو بھی سٹیزنز ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی کہ وہ، اور ان کو تعلیمات دی جائے گی، قرآن کی سنت کی تعلیمات دی جائے گی تاکہ وہ بیسک پرنسپلز آف اسلام یا بیسک کانسیپٹ آف اسلام کے جو ہے اصولوں پر اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کا جو 2 کلاس ہے، 2 کلاس کے سب کلاس اے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات از کمپلسری، یعنی جو قرآن پاک کی تعلیم ہے اور اسلامیات کا سبجیکٹ ہے وہ کمپلسری ہوگا، اسکولوں میں وہ کمپلسری پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ عربک لینگویج سیکھنے کے لیے سٹیزنز کو انکریج کیا جائے گا کہ سٹیزنز عربک لینگویج سیکھے۔ اس کے سب کلاس بی نے کہا کہ اسلامک مورل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بلند کیے جائیں گے، یعنی جو لوگوں کی لائف ہے وہ اسلامک پرنسپلز پر میسر ہوگی اور مورال جو ہے بلند ہوگا ان کا۔ سب کلاس سی نے ہمیں بتایا کہ پراپر آرگنائزیشن ہوگی، ایک پراپر آرگنائزیشن بنائی جائے گی، کس کام کے لیے؟ زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مسجدوں کی تعمیر کے لیے یہ پراپر آرگنائزیشنز بنائی جائیں گی کہ ان پر کام کیا جائے۔ تو یہ سیکشن تھا 31۔